نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن اخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوط من ورائه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے، وہ اس کی جائیداد کی نگرانی کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آئینہ جس طرح اپنے دیکھنے والے کی اچھائیاں اور اس کی برائیاں بغیر کسی کمی کے اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، اسی طرح ایک مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے آئینے کا کام دیتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے بھائی کو اس کے عیوب اور اس کی کمیوں پر متنبہ کر کے اسے خبردار کر دیتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔ اور جب کوئی شخص آئینہ دیکھتا ہے تو آئینہ اس کو اس کے اتنے عیوب اور اس کی اتنی ہی کمیاں بتاتا ہے جتنا دیکھنے والے کے چہرے میں اس کی عیوب اور کمیاں ہوتی ہیں۔ آئینہ اس میں اپنی جانب سے کوئی کمی پیشی نہیں کرتا اور اس کے سامنے بیان کرتا ہے، اور اس کی عدم موجودگی اور اس کی پیٹھ پیچھے بھی ان عیوب اور کمیوں کو ذکر نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک مومن کو اپنے مومن بھائی کے سامنے اس کے اتنے عیوب ہی بیان کرنے چاہیے جو اس کے اندر موجود ہیں، اور اس کی عدم موجودگی میں نہیں بیان کرنے چاہیے، اور اتنے عیوب ہی بیان کرنے چاہیے جتنے در حقیقت اس میں پائے جاتے ہیں۔ اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی پیشی نہیں کرنی چاہیے۔ اور آئینہ جب ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ کر بھی وہ دیکھنے والے کے عیوب ہر ٹکڑے میں وہی دکھاتا ہے جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح مومن کو اپنے بھائی سے ناراض ہو کر بھی اتنے ہی عیوب بیان کرنے چاہیے جتنے فی الواقع اس میں پائے جاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر ہم پوری کوشش کرتے ہیں اگلے بندے کو تباہ کرنے کی، اس کو برباد کرنے کی۔ جو چیزیں اس کے اندر نہیں بھی موجود ہوتی وہ بھی ہم اپنی طرف سے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں، اس کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ مسلمان کی مومن کی شان کے خلاف ہے۔ اور آئینہ ٹوٹ کر بھی اپنی اصلیت کھو نہیں دیتا، تو اس طرح مومن کو بھی اپنی اصلیت نہیں کھونی چاہیے، اور دوسرے مومن کو چاہیے کہ اپنے عیوب پر تنبیہ کو اپنے لیے سچی خیرخواہی اور حقیقی ہمدردی سمجھے، اور مسلمان بھائی کے عیوب کی تشہیر کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، البتہ خاموشی کے ساتھ مناسب انداز میں اس کو بتائے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔ اور اس کی حاضری یا غیر موجودگی میں ہر طرح سے اس کی خیرخواہی کرنا یہ ہر مسلمان پر ایک دوسرے بھائی کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔